السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں خاص طور پہ اپنے ان بھائیوں کے ہی جواب کا، اس مجمع کے جواب کے ساتھ انتظار تھا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ومرشدنا وحبیبنا وشفیعنا ومعلمنا سید الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء والمرسلین محمد۔ پورا مجمع آن لائن شریک ہم سب مل کے محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دنیا میں الگ الگ علاقوں میں، ممالک میں نمائش لگائی جاتی ہے، ایگزیبیشن سجائے جاتے ہیں۔ الگ الگ میدانوں کے فنکار، ماہرین، تخلیق کار اپنا فن پارہ، اپنے شاہکار لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انصاف کے ساتھ بتائیں، آج کی اس مجلس میں یہ جو فن پارے، یہ شاہکار اور یہ عجوبہ روزگار ایک کارنامہ انجام دیا گیا ہے، تاریخ کے ماہرین مولانا فخر الدین صاحب، نظام الدین صاحب موجود، علماء کرام اکابرین، ہم سب کے جماعت علماء دیوبند کے سرخیل و سرتاج حضرت مولانا سفیان قاسمی صاحب، اور اللہ کا فضل ہے، بندے نے جہاں مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں 7 سال کسب فیض کیا، اللہ نے 1 سال مادر علمی مظاہر علوم میں بھی وقت گزارنے بتانے کا، بڑوں کی شفقتوں کے زیر سایہ رہنے کا موقع دیا کہ جب بھی کوئی قلم اٹھا کے اس روداد کو لکھنا چاہے گا تو پھر اندر سے آواز آئے گی، خامہ انگشت بدندہ ہے اسے کیا کہیے، کیا لکھیے ناطقاں سر بگریباں ہے۔ یہ ایسا کارنامہ بھائی جناب مولانا مفتی ادریس صاحب نے، جناب حضرت مولانا نعیم صاحب نے انجام دیا ہے۔ جیسا بتایا گیا، ہم نے بارہا دیکھا حضرت والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو تہجد کے وقت گھر نہیں ہے، پتہ کیا اماں سے معلوم ہوا کہ وہ تو پونا گئے ہیں، اور ظہر سے پہلے پھر کالینہ حاضر ہو گئے۔ ہم نے خانقاہ حضرت کے جو مختلف الجہات کاموں کے نظم و نسق کے لیے ایک جگہ کی خریداری کا معاملہ کیا، کرلا میں علماء کرام کو بلایا کہ بسم اللہ ان کے قدموں سے ہو جائے۔ خادم خاص کہتے ہیں اشراق پڑھ کے سویا تو خواب دیکھتا ہوں، کرلا اسٹیشن اتر کے پیدل پائپ روڈ سے آ رہا ہوں، دکان پہ رکا، دکان والا کہتا جی بتائیے کیا چاہیے۔ حضرت کا فون آیا تھا خواب میں کہ حضرت کا فون آیا تھا، میرے لوگ آئیں گے خیال رکھنا۔ 40 سال سے تدریب المعلمین کا جو شعبہ حضرت والد گرامی کی بنیادی محنت تھی، قرآن کریم کی صحیح تعلیم امت کے گھر گھر فرد فرد میں کیسے عام ہو جائے، اور اس دھن، اس لگن اور اس تڑپ میں یومیہ ممبئی کی گلیوں میں پیدل 10-10 15-15 کلومیٹر دیوانہ وار پھرا کرتے تھے۔ نہیں تھا جیب میں پیسہ، لیکن آڑے نہیں آنے دیا۔ تو تدریب المعلمین کے ذمہ دار حضرت مولانا ذبیح اللہ صاحب کہتے ہیں، حضرت کی رحلت اور کاموں کے آگے بڑھانے کی فکر، اس کی حفاظت کی فکر نے مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ خواب دیکھتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہو، میں ابھی بھی سرپرستی کر رہا ہوں۔ یہ 2 باتیں سنانے کا مقصد، کل دوپہر بندہ کاماریڈی حیدرآباد میں تھا، ختم بخاری شریف کی نشست، 300 کلومیٹر مغرب بعد کاغذ نگر، وہاں سے ٹرین سے حیدرآباد لوٹتے ہوئے آنکھ لگی کچھ دیر، ٹرین میں دیکھتا ہوں حضرت والد گرامی کہیں جانے کے لیے بے چین ہیں، بالکل تڑپ ان کی دکھائی دے رہی ہے۔ نیند سے بیدار ہوا، ٹرین میں ایصال ثواب کیا، تہجد 4 بجے سے ہی میں اس خواب کی تعبیر کا صلہ تلاش کر رہا تھا۔
اب آ کے یہاں کہ وہ تڑپ کہاں کی حاضری کی. جب میری حاضری ہوئی سیدی مرشدی حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب کی خدمت میں 4 مہینہ پہلے، حضرت استاد گرامی مولانا معاذ صاحب جو حضرت مولانا سلمان صاحب کے بھانجے داماد بھی ہوتے ہیں، میرے جو ہے غم کو دیکھ کر تسلی دی اور فرمایا کہ یہ 2024 فروری میں ہمارا مظاہر کا قافلہ عمرے کے لیے گیا. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں جا کر ہم نے اپنا دکھڑا بیان کیا کہ حضرت ہمارے بڑے حضرت پیر محمد طلحہ صاحب، شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب، حضرت محتمم ناظم صاحب، حضرت مولانا سلمان صاحب، امین عام مولانا شاہد صاحب بڑی تیزی سے قریب ہم سے رخصت ہو گئے. کان سے سننے کی دل کے کان سے حضرت شیخ الاسلام نے جواب جو دیا، حضرت استاذ گرامی کے الفاظ دل پہ رقم ہو گئے. حضرت نے فرمایا مرنے کے بعد بھی فیض باقی رہتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے. تو واقعی آج کی یہ شام بڑی تاریخی شام ہے. مبارکباد اور شکریہ کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں. بس ایک درخواست و گزارش کہ کیسی یہاں تک اس بہار کے آنے تک کیسی کٹھنائیوں کو گزارا ہے بھائی مولانا ادریس صاحب، مولانا نعیم صاحب وہی جانتے ہیں. بعض مرتبہ آدمی اپنے قریب کے لوگوں سے محبت میں یہ شکوہ کرتا ہے کہ بہت یاد آئے گی بے التفاتی چشم ساقی کی، یہ شیشہ، یہ صبح، یہ جام کم یاد آئیں گے. آج کا یہ مبارک مجمع، اس میں دعوت و تبلیغ کے فکر مند احباب بھی موجود، جمعیت علماء ہند کے وابستگان، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران، اور اللہ نے پونا کی وہ ہستیاں جن کو ایسا نوازا ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کر سکتے ہیں. آج عزم کرنے کا ان اکابرین کی مقبول نظروں کے سامنے یہ رات یہ یادگار بن جائے کہ پورا کے احباب یہ طے کریں کہ ان ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اس ادارے کو عظیم الشان اسلامک یونیورسٹی تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. ارے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہماری نسلوں کو دین کی مخلصانہ خدمت کی توفیقات سے نواز دے.